وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان دی ہدایت اور بھلائی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانی کتاباں دے نازل کرن دا فیصلہ فرمایا. اپنے اپنے دور اور زمانے دے اندر اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب او ہدایت دا مرکز، ہدایت دا محور اور ہدایت دا سر چشمہ ہوندی آئی. جدوں لوگ اس کتاب نو چھوڑ دیوینا پھر اس تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی نئی کتاب دا نازل کرن دا فیصلہ فرما لیندے ہیں اور نئی کتاب لوگاں دے کول کسے پیغمبر اور رسول دے ذریعے پہنچ جاندی ہے. یار بتیاں ہی بال کے آؤ یار، ادھریاں ہی بال کے آ، کیونکہ گفتگو تو ہوندی ہے تواڈے ویکھن دے نال، جے تواڈا چہرہ ہی نظر نہ آوے تو گفتگو کی کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نویں کتاب نازل فرما دیندے آن اور اس وقت دے لوگاں نوں پابند کیتا جاندا ہے کہ ہن تواڈی ہدایت دا ذریعہ اے اللہ دی کتاب ہے جیڑی اتاری گئی ہے. اور او دی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے کہ میں جدوں کوئی کتاب اتاردا ہوں تو پھر میں اللہ
علماء دے ذمے جنہوں اس وقت احبار روحبان آکھیا جاندہ ہی انہوں دے ذمے لگا دیندہ موں بھئی اے پڑھو پڑھاؤ اپنی بھی اصلاح کرو لوگاں نو سمجھاؤ لوگاں دی بھی اصلاح کرو. لیکن انہاں کتاباں دے عالم حافظ پڑھن پڑھان والے کچھ دیر چلدے آن پھر مجبوریاں دی بنا تے یا لالچ دی بنا تے اللہ دی کتاب نو یکسر چھڑ دیتا یا اس دے اندر رد و بدل کر لیا اپنی مرضی دے مطابق. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر دے اندر ہدایت دا سر چشمہ سمندر دریا او قرآن دی شکل دے اندر اتاریا اور بھیجیا نازل فرمایا اور نال فرمایا کہ اے قرآن چونکہ قیامت تک انسانیت دی رہنمائی واسطے ہے سمجھان واسطے ہے. ہن اگر میں اس نو بھی پہلیاں کتاباں دی طرح لوگاں دے حوالے کر دیندا تو اس قرآن کتاب دے نال بھی وہ حال ہویا جیڑا پہلیاں کتاباں دے نال ہویا ہے. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب نو نازل فرما کے صفائیاں دے کے ایدی حفاظت دا ذمہ دار خود اللہ نے اپنی ذات نو بنایا ہے تاکہ لوگ کوشش کریں بھی کوئی اگے پیچھے معاملہ ہون بھی لگے تو اللہ خود محافظ بن جائے حفاظت کرے تاکہ سچے لوگاں واسطے ہدایت دا راہ بند نہ ہوئے. تو اے اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دی حفاظت دا ذمہ داری اپنے ذمہ لئی ہے لیکن اس دے باوجود آج دنیا دے اندر افراتفری دے اندر لوگ اللہ دے قرآن دے اندر لفظاں دے اندر تو ہیر پھیر نہیں کر سکے لیکن معنی دے اندر تشریح دے اندر تفصیل دے اندر بڑیاں عجیب عجیب ہیرا پھیریاں کر کے قوم نو غلط راستے تے قوم نو ہدایت کولوں ہٹا کے تے گمراہی اور ضلالت والے راستے تے لگایا جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے. تو اے اللہ سبحانہ و تعالی نے حفاظت دا ذمہ لائے کے اس تو بعد اے حال اللہ دے قرآن دا ہو رہا ہے اور اگر اللہ اے دا ذمہ نہ لیندے اپنے تو پھر میں یا میری قوم اے او پہلے مولویاں پہلے علماء کولوں ہی 4 ہاتھ اگاں ود ویندے پیچھے نہ راندے. تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دی حفاظت اپنے ذمے رکھی. جس نے گمراہ ہونا ہوندا ہے وہ تو پھر ہوندا ہی ہوندا ہے لیکن جڑا بندہ سچے دل نال اللہ سبحانہ و تعالی کولوں منگدے ہویاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ہدایت دا سوال کردا ہے
تو ضرور اس اللہ ہدایت نصیب فرماندے ہیں، اور اگر نہ ہوئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی چیزاں دنیا تے ایسیاں ہوندیاں کہ ایک ہی چیز ہوندی ہے، انہوں بندہ صحیح استعمال کر لوے تو وجود واسطے شفا بخش صحت مند ثابت ہوندی ہے، صحیح نہ استعمال کرو وہ ہلاکت دا سبب بن جاندی ہے۔ انجے ہی جڑا بندہ اللہ دے قرآن دے نال اپنی سوچ دا الٹ برتاؤ کرن دی کوشش کردا ہے تو اسی طرح پھر او دے مقدر دے اندر گمراہی تے ضلالت ہو جاندی ہے، اور اگر صحیح چلے دل وچ اے ارادہ تے نیت ہوئے بھئی میں اللہ دی بات نو قبول کرنا ہے، مننا ہے، تو پھر یہ چیز او دے واسطے ہدایت دا سبب بن جاندی ہے۔ اللہ قرآن دے اندر انہیں فرمایا ہے، پہلے پارے دے اندر اللہ نے وضاحت نال فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دی مزید تشریح فرمائی ہے۔ تو اللہ دے قرآن نے یہ ڈرایا ہے جی میں اساں تساں اس زمانے دے اندر مشکل جو پھنسے ہوئے ہیں بھائی کہ کریے، افراتفری دا دور ہے، جیدے جانے ہے ہر بندہ قرآن دا نام لیندا ہے، تو او دے بچن دا ذریعہ ای ہوئے کہ بندہ خود اللہ دے قرآن نو ترجمے دے نال پڑھے، سمجھن دی کوشش کرے، پھر اللہ کو منگے، اے ترائے چار عمل بندے کر لے تو پکی گل ہے انہوں ہدایت مل جائے گی۔ جے لوگاں دے آس امین تے رہا، لوگاں دے آسرے تے رہا، تے پھر ایسے انسان نو ہدایت نصیب نہیں ہوندی۔ تو اللہ نے کیڑا یہ فیصلہ فرمایا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اس دا تیسرا رکوع، اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے کہ اے جڑا میں قرآن ہدایت دا مرکز بنایا ہے، صراط مستقیم دا سر چشمہ بنایا ہے، اللہ فرما دین لیکن پھر کنے بدبخت لوگ ہیں، اللہ کو فرمایا یُذِلُّ بِهِ کثیرا۔ پھر بھی کئی لوگ جڑے اس قرآن دیاں ہوندیاں گمراہ ہو جاندے ہیں، صراط مستقیم نصیب نہیں ہوندا۔ اگلا جملہ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اللہ فرماندے جی میں گمراہ ہون والے بڑے ہیں، اسی طرح میں اللہ دا قرآن پڑھ کے ہدایت نو سیدھے راہ نو قبول کرن والے بھی دنیا دے اندر بڑے لوگ ہیں۔ جملے دو ان گل ایک یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا۔ ہن تانوں سمجھ تے آندی پئی ہو سی نا بائی دے زمانے دے اندر کیوں رولے سارے پئے ہوئے، یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا۔ ایو قرآن پڑھ کے
بہتے گمراہ ہو جاندے ایو قرآن پڑھ کے بہتیاں نو اللہ ہدایت عطا فرما دیندے۔ اچھا میرا اللہ اے ہن دو گلاں جو ہیں پھر ساڈا کے بنے گا؟ اللہ فرماندے ما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ اوے بندے ہوندے جنہاں دے دل دے اندر پلیتی موجود ہوندی ہے، گمراہ اوے ہوندے جڑے فاسق لوگ ہوندے، گمراہ اوے ہوندے جنہ جان بجھ کے حق نو ٹھکرا دیتا ہوندا ہے، گمراہ اوے ہوندے جنہ جان بجھ کے جان دیاں بجھ دیاں میں اللہ دے قرآن دی مخالفت دا ٹھیکہ لیا ہویا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے ایو جیا بدبخت میرا قرآن پڑھے بھی میں اللہ پھر بھی ایو جے بدبخت نو ہدایت نہیں دیندا۔ ما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کے ساتھ نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو فاسق ہوتے ہیں، جنہ دے دل دے اندر کج رویے، جنہ دی سوچ الٹے، جنہ دا دماغ الٹے، جنہ نے ہر گل نو الٹ پاسے لائے جاؤنا ہے۔ اللہ کہہ دیں او میرا قرآن بھی پڑھ دیں جدوں دل دی نیت ٹھیک نہیں، دل دا ارادہ ٹھیک نہیں، دل دی سوچ ٹھیک نہیں، اللہ فرماندے پھر انہاں دے مقدر دے اندر ضلالتی آندی ہے، گمراہی آندی ہے، بد نصیبی آندی ہے، انہاں نو پھر ہدایت نہیں ملدی۔ ہدایت کنہاں نو ملدی ہے؟ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، ہدایت انہاں نو ملدی ہے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دے نال تعلق پیدا کرن دا ارادہ پیدا ہو جائے۔ دو ٹوک فیصلہ ہے، قرآن ایک ہے، اللہ دا کلام ایک ہے، اس واسطے اللہ کہندے یہ میں اللہ پاک اس قرآن دے نال انجے کرا جویں پہلیاں کتاباں نال کیتا ہے تے ول تے سارا دا سارا موڑا ہی چٹ ہو جاوے آ، لیکن میں اللہ انج نہیں کیتا، میں اللہ قرآن نو اپنی ذمہ داری تھی حفاظت دے اندر لائے لے آئے۔ اے باوجود کئی لوگ بھٹک ویندے ن، اے باوجود کئی لوگ گمراہ ہو ویندے ن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ تاں واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اِلَّا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، کہ اس کتاب دے ذریعے اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن دے ذریعے اللہ کئی قوماں نو بلند کر دیندین، کئی قوماں نو بھاگ لگ ویندین، کئی قوماں دے نصیب جاگ پمدین۔ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ،
تے کئی قوماں نو اللہ اسے قرآن دی وجہ کر کے تباہ برباد کر دیندین، ہلاک کر دیندین۔ کئی اسے قرآن دے ذریعے عرش معلا دی شان تو ہی اچے پہنچ جاندین، کہ اسے قرآن دے نال تحت الثری دے تلے پہنچ جاندے۔ اللہ او کون اللہ فرماندے جنہاں قرآن دے ذریعے ہدایت لئیے، قرآن دے ذریعے میری رحمت لئیے، قرآن نو اپنی ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن نو پڑھ کے میں اللہ کو ہدایت طلب کیتی ہے، قرآن نو پڑھ کے میں اللہ کو رحمت طلب کیتی ہے۔ اللہ کہندے میں انہاں لوگاں نو قرآن دے نال بلند کر دینا، عزت عطا فرما دینا، دنیا آخرت دے اندر شان تے شوکت تے بلندی عطا کر دینا۔ تے جنہاں لوگاں نے قرآن نو پڑھیا نہیں، سمجھیا نہیں، یا اپنی من مانی دے مطابق میرے قرآن نو الٹ پلٹ کرن دا، بدلن دا، نہ منن دا فیصلہ کر لے آئے، اللہ کہندے او میرے قرآن دا تا کچھ نقصان نہیں کر سکدے، لیکن او ایو جے لوگ جیڑے دنیا آخرت دے اندر تباہ تے برباد ہو جان گے۔ قرآن ہے ہدایت دا مرکز، ذمہ داری یہ دی اللہ دے کول ہے۔ اللہ نے اپنے کول تے خود اللہ اس کتاب قرآن دا محافظ بنیا ہے، پھر یہ ہدایت دا مرکز اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا کے میرے اور تواڈے حوالے کیتا ہے۔ اگر یہ دے حوالے ہون تو بعد انہوں پڑھاں گے، سمجھاں گے، منن تے عمل کرن تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی کولوں منگاں گے، تو پھر دن بدن ساڑی عزت دے اندر، ساڑی شان تے شوکت ہدایت دے اندر اضافہ ہوندہ جائے گا۔ اور اگر اس نو بندہ پسے پشت ڈال دے وے، یا اس نو بندہ جان بوجھ کے یہ دے اندر الٹ پلٹ کرن دا ارادہ کرے، جویں پہلے لوگاں نے اپنی کتاباں دے نال کیتا آئی، تو پھر اے اللہ دا قرآن کہندا ہے جا جدے جا رہے ہیں، ہن جوں جوں میں میرا پڑھے گا تے تیرے اتے اللہ دی زیادی لعنت ہی وسنی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تو مینو ہدایت واسطے پڑھیا نہیں ہے، تو مینو ہدایت واسطے سمجھیا نہیں ہے، تو مینو ہدایت واسطے قبول کیتا نہیں ہے، تو اپنیاں طویلاں تے اپنیاں من مرضیاں تے اپنیاں ہیرا پھیریاں تے اپنیاں چکر بازیاں تو ساری زندگی اسے واسطے اگر مینو پڑھیا ہے تاں ہی پڑھیا ہی آ۔ لہذا جدوں تیرے دل وچ فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکھا ہے، چکر بازی ہے، تو پھر میں اللہ دا قرآن ہی پڑھ سے تا کدی تینو ہدایت نصیب نہیں ہونی۔ اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ کہندے اے ہدایت دا سر چشمہ ہے، اے رحمت دا سر چشمہ ہے، اے مہربانی دا سر چشمہ ہے، اور فرمایا اے انہاں لوگاں نو نصیب ہوندا ہے جڑے سچے دل تے سچی نیت نال میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے رہ جا۔ یہدی بہ کثیرا، اس واسطے اللہ کہندے بندہ ادب دے نال میں اللہ دا قرآن پڑھیا کر، ہدایت دی سوچ نال میں اللہ دا قرآن سنیا کر، میں اللہ دی رحمت لین واسطے میں اللہ دے قرآن دے اندر غور تے فکر کیتی کر، الٹیاں چالاں میں اللہ دے نال نہ چلیاں کر۔ کیوں میرا اللہ فرماندے میں بنایا تا اس قرآن نو ہدایت ہے، لیکن اگر تو نہ سمجھیں نہ عمل کریں ول تیرا اپنا قصور ہوئے گا، میں اللہ دا یا میرے قرآن دا قصور اللہ کے بنائے ہی۔ اللہ فرماندے میں انہوں ہدایت دا رحمان دا اللہ ایکو دو ترائے، اللہ فرماندے کوئی نہ میں اللہ نے اس قرآن
الحمد لے کے والناس تائیں 23 سپارے 114 سورتاں 6666 آیات اللہ پاک فرماندے میں ایدہ ایک ایک جملہ میرا بندہ تیری ہدایت واسطے بنا دیتا ہے الحمد سے لے کر قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے قرآن کو رکھو اپنے دل کے پاس قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ کہندے نو قرآن دل دے کول رکھ قرآن دماغ دے کول رکھ قرآن اپنے دماغ تے سوچ دے اتے حاوی کر لا الحمد سے لے کر والناس قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے قرآن کو رکھا کر اپنے دل کے پاس قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے یہ میرا قرآن پڑھ کر دے ہر لفظ میں تاثیر کو دیکھے گا ہر لفظ میں تاثیر کو دیکھے گا سینے میں رہے گی قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے دن قیامت کے حفاظ کو تاج پہنایا جائے گا جس میں ہوگا یاقوت الماء قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے خوش قسمتوں کو ملتی ہے قرآن سے نسبت خوش قسمتوں کو ملتی ہے قرآن سے نسبت یہ ہے مومن کی قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے اگلی گل سن کہ قرآن کیوں جائے اللہ پاک فرماندے کہ نیکی بھی ہے بلندی بھی ہے شفا بھی ہے اور سکون بھی نیکی بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارا نیکی بھی بلندی بھی شفا بھی سکون بھی اگر ہو تیرے دل میں احساس قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ کہندے یہ تیرے دل دے اندر احساس ہوئے میرا بندہ تا اے قرآن ہدایت بھی ہے اے قرآن نور بھی ہے اے قرآن شفا بھی ہے اے قرآن بلندی بھی ہے اے قرآن سکون بھی ہے اے قرآن نیکی بھی ہے اے قرآن بھلائیاں دا سر چشمہ بھی ہے اے قرآن ہدایت دا دریا بھی ہے نیکی بھی بلندی بھی سکون بھی شفا بھی اگر ہو تیرے دل میں احساس قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے اگر تیرے دل میں تشنگی ہے تو قرآن کو کھولو اگر تیرے دل میں
تشنگی دا مان ہوندا ہے بھوک پیا، اگر تیرے دل میں تشنگی ہے تو قرآن کو کھولو، قرآن بجھا دے گا تیری پیاس، قرآن ہدایت ہدایت ہے۔ اس واسطے اللہ کہندے نے میرا بندہ اے قرآن 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 قرآن، اگر تیرے دل میں ہے تنگی، اگر تیرے دل میں ہے تنگی تو قرآن کو پڑھ لو، یہ پیدا کرے گا تیری رب کے ساتھ آ، قرآن ہدایت ہدایت ہے، یہ تجھے راہ حق سے بھٹکنے نہیں دے گا، یہ قرآن تجھے راہ حق سے بھٹکنے نہیں دے گا، اگر تیرے دل میں ہے ایسا قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر تم چاہتا ہے دنیا عقبا کی کامیابی، اگر تم چاہتا ہے دنیا عقبا کی کامیابی تو قرآن پڑھ، یہی ہے میری التماس، قرآن ہدایت ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے ہیں میرا بندہ اے قرآن یہ تا تیرا سارا دا سارا کامیابیاں دا راز، تیریاں بلندیاں دا راز، اس واسطے اللہ قرآن دے اندر فرماندے اے میرا بندہ دل دی نیت دے نال، دل دی سوچ دے نال اس میرے قرآن نو پڑھیا کر، یاریاں لائیاں کر، اے میرا اللہ اے قرآن کیوں جی آئے، ایک جملہ میں بولے آئے کہ قرآن دے اندر بڑی تاثیر ہے، قرآن دے اندر بڑا اثر موجود ہے، ایک ایک جملہ قرآن دا بڑا پر مغز ہے، ایک ایک جملہ قرآن دا بڑا دڑا ہے پر اثر تے اثر رکھن والا ہے۔ اللہ میرا کیویں توجہ کر، اے میرا اللہ کیویں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے آ میں تینوں مثال دے نال سمجھاواں، اے میرا اللہ کیویں، ہونے پہلے انہیں ترجمہ سندا جا، اللہ پاک فرماندے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اِذْ صَرَفْنَا، اے میرے پاک پیغمبر اوہ ویلا یاد کرو جدوں اساں ایک جنہ دی جماعت نو تیرے کول بھیج دیتا، صرفنا تیرے پاسے انہاں دا منہ کر دیتا، تیرے پاسے انہاں نو لے آ کے آ گئے، اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، ایک جنہ دی جماعت، ایک جنہ دا گروہ، ایک جنہ دا ٹولا انہیں پھردا ودائے اسے گل دے اندر یار اگے تا ساڑیاں موجاں لگی ہوندیاں، اے ہن رکاوٹاں کئی بن گئیاں، اللہ کہندے او انہیں ٹر دے ودین، چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں اگے اچانک گئے تے اگے جا کے انہاں دی ملاقات ہو گئی میرے محمد پاک دے نال، تے میرے محمد پاک میں اللہ دا قرآن پڑھ دے کھلیان، اے قرآن ہدایت ہے، میرا محمد پاک قرآن دا ہادی ہے، اے قرآن رشد ہے، میرا محمد پاک قرآن والا راشد ہے، اے قرآن مقری ہے، میرا محمد پاک قرآن دا قاری ہے، اے قرآن تعلیم ہے، میرا محمد
محمد پاک قرآن دا معلم ہے، اے قرآن اے سکھیا جاندا ہے تے میرا محمد پاک اے قرآن دا استاد بن کے آیا ہے۔ اللہ کہندے اذ صرفنا الیکا نفرا من الجن یستمعون القرآن، میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے کھلوتے ہیں، ایک جنہ دا گروہ جنہ دا ٹولا گزریا ہے، او دے کنہ تے بھی آواز پئیے، وہ آکھیں لگے یار لگدا آئے جیڑی گل نو اساں تلاش کر رہے ہیں اے اوہ گل ہے جیڑی سانو لب گئی ہے۔ اگے اللہ کے ہویا ہے، اللہ فرما دین فلما حضروا، او جلدیاں چل دیاں میرے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، خدمت دے اندر جا کے پہنچ گئے۔ جدوں خدمت دے اندر گئے تے اس ویلے ویکھیا قرآن دا کاری اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے۔ جس ویلے قرآن سنیا، جس ویلے میرے پاک پیغمبر دی آواز انہاں دے کناں تائیں پہنچی، اس ویلے واکھیں لگے فَلْيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا، واکھیں لگے او چپ کر جاؤ، اے رولا اے شور شرابہ اے اپنیاں گلاں بند کر دیو تے چپ کر کے اللہ دا قرآن سننا شروع کر لو۔ قالوا انصتوا، اللہ دا قرآن سنو، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ اے کون پیا دین؟ جن پیا دین جنہ جو پہلی باری پاک پیغمبر دی زبان چوں سنیا ہے اللہ دا قرآن تے انہاں دے دل گواہی دیتی ہے کہ اے قرآن بڑا عجیب ہے، اے ساڑے اتے اثر ادا کرے گا جدوں اساں چپ کر کے سنا گے، ناراض نہیں ہونا۔ ہن گویا کہ اللہ دا قرآن اے جنہ دی حالت بیان کر رہا ہے کہ جنہ قرآن سنیا ہے بڑی شرارتی قوم جن اگ دے وچوں بنائے گئے جن جنہ دے اتے شرارت دا مادہ غالب ہوندا ہے او قوم جن، لیکن جدوں اللہ دا قرآن سنیا ہے تے اس ویلے کے آدیل انصتوا، اللہ دا قرآن چپ کر کے سنو، اللہ دا قرآن خاموشی دے نال سنو۔ گویا کہ انہاں جنہاں نوں ہی پتہ لگ گیا ہے کہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے پھر اس ویلے اللہ دا قرآن چپ کر کے سنیا ویندا ہے۔ اللہ دا قرآن کے کیتا ویندا ہے، او جنہاں نوں سمجھ آ گئی ہے، لیکن 14ویں سال دے اے دو ٹنگا لے جنہاں نوں سمجھ کوئی نہیں آئی، اے اجے بھی آدھے ودین کہ مولوی صاحب دے پیچھے قرآن پڑھنا ہے کہ کوئی نہیں پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ کوئی نہیں پڑھنی۔ اللہ کہندے نے واو کملا تینوں تا 1400 سال پہلے اے جنہ تعلیم دے دیتی ہے تے انہاں دی گل میں اللہ نو ایڈی پسند آئیے کہ میں اوہ گل اپنا قرآن بنا دیتا ہے۔ اے جن کے پیا دل انصتوا کہ اللہ دا قرآن سنو، چپ کر کے سنو، خاموشی دے نال سنو، توجہ دے نال سنو، دھیان دے نال سنو۔ جس ویلے اگے گئے اللہ کہندے نے جدوں انہاں قرآن سنیا، ہن میرا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، میرا پیغمبر پڑھن والا تے سناون والا ہے، او جویں جویں قرآن سن دے گئے انجے قرآن دا نور ہدایت انہاں دے دل وچ پیدا ہوندا گیا۔ جس ویلے قرآن سن لیا ہے
پاک پیغمبر نے اے جیڑے پہلا وفد جنہاں دا کئی واری جن میرے پاک پیغمبر دے سامنے حاضر ہوئے کئی وفد آئے نے جنہاں دے میرے پیغمبر نے بڑیاں بڑیاں تعلیماں دیتیاں نے اے پہلا وفد جنہاں میرے پاک پیغمبر دا قرآن سنیا ہے ہن اے اللہ دا قرآن سن کے ہن اس مقام تے اللہ بیان کیتا ہے اس تو علاوہ دوجے مقام تے جے واسطے میں ساری گل ٹور کے آندی ہے جس ویلے واپس گئے اپنے جنہ دے کول گئے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے انہاں جنہ ہدایت قبول کر لئی ہے قرآن نو تسلیم کر لیا ہے میرے پیغمبر دے جڑا نبوت رسالت من کے امتی بن گئے جس ویلے واپس گئے اپنے وڈیریاں تے سرداراں نو آکھیں لگے او پوچھیں لگے یار تانوں ٹوریا ہی اے پتہ کر آؤ کہ دنیا دے اندر ساڈے تے پابندیاں کیوں لگ گئی ہیں اے ساڈے اگلے چرچے کیوں نہیں رہے اے ساڑیاں اگلیاں موجاں کیوں نہیں رہیاں اے پابندیاں کیوں ہیں اے رولے کیوں بن گئے جس ویلے وڈیریاں کول گئے انہاں پوچھیا یار کوئی گل دا پتہ لگا ہی نہیں کہ کوئی نہ اس ویلے وہ جن آکھیں لگے بڑا ڈاڈھا پتہ لگ گیا ہے اخے کے پتہ لا کے آئے ہو جن کہیں لگے وہ پتہ تا گل دا کرن گیا سے لیکن اساں ایک ایو جیا اچھی شان والا قرآن سنیا ہے کہ اس قرآن دے بدلے اللہ سانو میں ہدایت نصیب کر اللہ کہندے نے واہ بندہ اے جن تو تے چنگا بھلا انسان ہے اے شریر تیرے دل دے اندر تے میں خیر پیدا کیتی ہے اے اگ دے وچوں بنے تینوں تا میں نرم مٹی وچوں پیدا کیتا ہے اے جن ایو جائیں جنہ توجہ دے نال قرآن سنیا ہے تے حالت بدل گئی ہے قرآن سنیا ہے دل بدل گیا ہے قرآن سنیا ہے ضلالت دور ہو گئی ہے تے ہدایت دل دے اندر گھر کر گئی ہے اور تو کادا مسلمان ہے تو کادا کلمہ پڑھن والا ہے کہ جن جمعائیں تے قرآن سنے لگا ہے لیکن دل انہیں کالا دا کالا ہے یا جمعائیں تے قرآن پڑھیں لگا ہے لیکن دل انہیں میلا دا میلا ہے یا اللہ کہندے نے میرا قرآن ایو جیا ہدایت دا مرکز ہے ایتا جن بھی سن لے تے میں جنہوں میں ہدایتوں خالی نہیں جان دیندہ جس ویلے واپس گئے تے انہاں پوچھیا یارو کے گل سن کے آئے ہو ہن اے اللہ دا قرآن ہے جیڑا اللہ جنہ دی گل بیان کر رہے ہیں وہ اپنے بھیراواں نو آکھیں لگے دوجیاں جنہ نو آکھیں لگے تے اللہ انہاں دی گل سن کے اے قرآن بیان کر دیتا ہے اللہ کیڑا بیان کیتا ہے اللہ کہندے نے میرے پاک پیغمبر اے اپنی امت نو سمجھا اے ابو جہل نو دس ابو لہب نو دس کہ او کملے ہو جے تسا نہ منسو میں اللہ دا قرآن تے میں قرآن منن واسطے جنہاں نو بھیج دیواں گا میں انہاں دے دل وچ ہدایت پیدا کر دیواں گا اللہ ایک ہو جیا قرآن ہے اے جن اپنے جنہاں نو گل پہ دس دین تے اللہ وہ قرآن بنا کے محمد دے دل تے نازل کر رہا ہے اللہ دا قرآن کیا ہے قل الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد يهدي إلى الرشد يهدي ہدایت آئی نے ہو بندے ہو ہدایت آئی نے ہو کلمہ پڑھن والے ہو یہدی إلى الرشد او جنو پیا دین یار اساں گئے ہیں ساڈی قسمت کھل گئی ہے ساڈا نصیب کھل گیا ہے ساڈے بخت کھل گئے کیوں تواڈے بخت کھل گئے اخ اس واسطے کہ اساں چل دیاں سمینا قرآنا عجبا اساں اللہ دا عجیب قرآن سن لیا ہے
گئے تے اپنے کام واسطے، لیکن بخت کھل گئے، نصیب کھل گئے تے اللہ دا قرآن سننا نصیب ہو گیا۔ اللہ دا قرآن جڑا ہے اے انہاں دے مقدر دے اندر آ گیا۔ وہ کہندے نے دوجے مل تساں کے کیتا ہے، اگوں جن پیا دین کہ جیڑا سا اللہ دا قرآن سنیا ہے او کہ آکھرے آئی یہدی الر رشد، او سانو ہدایت والے پاسے بلا رہا ہے، سانو بھلائی والے پاسے بلا رہا ہے، سانو کامیابی والے پاسے بلا رہا ہے، سانو سکون والے پاسے بلا رہا ہے، سانو شفا والے پاسے بلا رہا ہے۔ اچھا تسا پھر کے کیتا؟ انکار کیتا ہے کہ منیا ہے، اگوں جنہ دن فآمنا بھی، اسا تے اللہ دے قرآن دی ہدایت نو قبول کر لیا ہے۔ چس آئی نہ منن دی، گئے تے اپنی قوم نو جا کے آدین، قوم آدھی کدے کو پتہ شتہ لگا ہے کہ کوئی نہ بھئی اگے ساڑیاں موجان اتوں سونم دے آسے، پیران دے گل نج گل پین دے آسے، پیر ایک گل ساڑی تے 100 نار علا کے وہ زمانے چ ہوندے ہیں کاہن، نجومی، سائل، رملی، اے سارے ہوندے ہیں۔ اے زمانے دے اندر انہاں دا نا ہے پیر۔ میرے پاک پیغمبر فرمایا وہ شیطان جاندے سی اسمانہ تے اتوں کوئی گل اگے پیچھے اچک لینی، چوری کر لینی، تلے آ کے اپنے نجومیاں کہنا نو دسنا، انہاں ایک سچی گل کرنی تے 100 تے 99 وچ جھوٹ بولنا تے قوم نو گمراہ کرنا تے قوم نو جا کے چکر بازیاں دے اندر چلا دینا۔ تے فرمایا جدو اے میرا قرآن آیا نا، اللہ قرآن دی ہدایت دا فیصلہ کیتا، اللہ شیطانہ دے اسمانہ تے جان دے راہ بند کر چھڑے، راہ بند ہو گئے۔ اے ہن جیڑا کچھ کرنا ہے اپنے کولوں ہی ساریاں کرنا ہے تے تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اللہ میرے سونے نبی فرمائے ہدایت ہے تے قرآن دے نال ملدی ہے جویں جنہاں نو ملی ہے۔ میرے نبی فرمایا ہے توجہ کر، من اطاع الرافع فسألہ فصدقہ، کوئی بندہ نجومی کول گیا ہے، کاہن کول گیا ہے، پیر کول گیا ہے، انہوں جا کے کوئی غیب دی گل پوچھدا ہے، غیب دی گل انہیں دسیے بے تیری چوری فلانے کیتی ہے، تیری گڈی فلانا چوری کر کے لے گیا ہے، تیرے پٹھے فلانے وڈے، فرمایا انہیں گل دسی ہے، اس بندے من لیا ہے بھئی آگ تو واقعی صحیح گل کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرمایا فقد کافرا بما انزل علی محمد، اے بندہ جیڑے او دی غیب دی گل دی تصدیق کر رہا ہے، اے جو کچھ میں محمد تے نازل ہویا او دے نال کافر بن گیا ہے۔ تے ساڈا جتھے فٹ پاتھ تے جاؤ اتھے جناب علی لائناں لگی ہوندیاں ہیں، کدائیں ہاتھ وکھان والے، کدائیں توتے والے، کدائیں کوئی تے کوئی، اے ساریاں بیماریاں تاہن کہ میرے تے تیرے دل وچ اللہ دا قرآن نہیں۔ اللہ کہندے نے قرآن تا ایو جیا ہے، اے تا جن سن لین انہاں دے دل وچ ہدایت پیدا ہو جاندی۔ تے واپس جا کے کیا آکھیا جنہ فآمنا بھی، ہوئے جنو اسا من لیا، ہدایت قبول کر لئی، ایندہ تو بعد لن نشرک بربنا احدا، اسا اون عمل کران گے جی میں اللہ دا قرآن آکھ رہے ہیں۔ او سبحان اللہ تے آکھو چاہ، ہن تے آکھو چاہ، گھنٹہ جو ہو گیا مینوں زور لاندیاں، او جن آکھیں لگے ہن اسا اون کران گے جی میں اللہ دا قرآن آکھ رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ ہدایت تو ہوندی ہے جیڑی کان وچوں جاوے تے دماغ وچ وڑے تے دل تے جا کے بہ جاوے۔ سبحان اللہ، کہ ہوندی ہے ہدایت بولو جیڑی کان وچوں جاوے، دماغ تے چھا جاوے تے دل وچ جا کے پیدا ہو جاوے، او ہدایت ہوندی ہے۔ تے جن آکھیں لگے بھائی ساڈی توبہ، اسا آئندہ تو بعد شرک نہیں کرنا، آئندہ تو بعد بے ایمانیاں نہیں کرنیاں، آئندہ تو بعد دھوکھا تے اے نہیں کرنا، اللہ کہندے نے واہ جنو او تساں تا انساناں تو سبقت لے گئے ہو، انساناں تو ود گئے ہو۔ اے ساری زندگی ابو جہل تے ابو لہب نو میرے محمد دی زبان وچوں اے قرآن سن دیا، اے گزر گئی ہے، اثر کوئی نہیں ہویا۔ اللہ کہندے نے واہ جنو شاباس ہے کہ ہے تے شرارتی قوم دے، لیکن ایک واری میرا قرآن سن کے تس اپنی ساری زندگی دا اصول ہی بدل لیا۔ مزہ آیا نا ہدایت قبول کران دا۔ تے اس واسطے اللہ دے قرآن نے کیا کیا ہے تبدیل، اصل ہدایت دا معنی ہوندا ہے اپنے آپ نو تبدیل، راہ تے لایا ہو، اپنے آپ نو پہلی جڑی زندگی انہوں بدل دیو،
ہن ساڈے وچ شرک قرآن سن کے تائیں شرک قرآن سن کے تائیں دھوکھا اگے تے خیر یہ چیزاں شہراں وچ ہوندیاں ہن ہولو ہولو دیہاتاں وچ بھی ٹر پئیاں دیہاتاں وچ بھی ٹر پئیاں جس ملک وچ کوئی شے بھی خالص نہ لبے وہ مسلمان آتا ہے کہ میں بالکل مسلمان ہاں جس ملک دے اندر ہر چیز واسطے دسنا پوے بھئی اللہ دی قسم ہے میں سچی گل کر رہا اللہ دی جس ملک وچ ہر گل نوں ویچن واسطے ایک کپڑے دے تھان ویچن واسطے 100 قسماں چانیاں پین وہ بھی کہندا ہے کہ میرے دل وچ بھی اللہ دا قرآن ہے اللہ کہندے نے شرم کر حیا کر او کدیاں قسماں اٹھا رہا ہے اے کدے میں اللہ دے نام نوں بدنام کر رہا ہے او تیرے دل وچ ہدایت ہوندی تے تیرا عمل دسدا کہ تیرا دہ تے رات اگر گزر رہا ہے تے اللہ دے قرآن دے نال گزرے پہلے زمانے ہوندے سی لوگ بڑے چنگے ہوندے سی ایک شہر وچ نا مائی لے گئی گھیو انہیں ویچن گئی تے دکاندار نوں دتا دکاندار نے تولیا نا تے او وچوں پا ادھا پا گھٹ نکلیا ادھ پا وچوں یا پا گھٹ نکلیا دکاندار آکھیا تساں دیہات والے جڑے ہوندے ہو نا اے بڑے عجیب لوگ ہوندے ہو اے کدی بعد نہیں آندے انہیں آکھیا کی گل ہے آخے گل ہے کہ چنگا بلا تو گھیو کلو تول کے آئی ہے تے اے وچوں پا پورا گھٹ نکلیا ہے اس آکھیا اللہ علیہ ناراض نہ تھی میں تے ایک گل دساں اساں دیہات والے بندے ہیں ساڈے کول کچھے ترکڑیاں تے وٹے تے گیٹے آئے اے اساں تواڈے کولوں کلو چینی لے کے جانے ہیں اوہ جا کے ایک پاسے رکھنے ہیں دوجے پاسے گھیو تول کے تواڈے منہ تے مار دینے ہیں ہوں وہ جڑا ہوئے سی تے اللہ ہی جاندا ہے نا پر جس ملک اے حالت ہوئے وہ میں پہلے دسیا ہے کہ اس قرآن دے نال بہتے گمراہ ہو جاندے ہیں لیکن گمراہ وہ ہوندا ہے جہدا دل بے ایمان ہوئے جہدے دل وچ تڑپ نہ ہوئے اس واسطے اللہ کہندے میرا بندہ جے تڑپ پیدا کرنی ہے تے قرآن سنیا کر تڑپ نال میں انہیں ہدایت دے دیواں گا جویں جنہاں نوں ہدایت آخر دعوانا